بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، چودھری کشتی چینل سے آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت خلوص اور محبت سے آپ کی خدمت میں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رستم پاکستان 2025 کے سیمی فائنل میں بدمزگی ہو گئی، جس میں دو مشہور و معروف پہلوان جو کہ پاکستان کا اثاثہ و فخر ہیں، اول الذکر آصف پہلوان موچی، جن کا تعلق ریاست بہاولپور سے، اور آخر الذکر عدنان پہلوان ٹائراں والا، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ دونوں پہلوان پاکستان کی صف اول کے پہلوان ہیں اور سیمی فائنل میں دونوں پہلوانوں کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی، لیکن فیصلہ جس طرح شاندار طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا۔ دونوں کے حواریوں نے اپنے اپنے بیانات جاری کیے اور ان کا لمبا تسلسل آج تک قائم۔ دوستو، ان دونوں پہلوانوں نے اپنے اپنے بیانات میں جو موقف دیا ہے وہ میں آپ کو دونوں پہلوانوں کا موقف سنوانے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ آصف پہلوان موچی کا موقف سنیے۔ مجھے محترم مرے نواز کو اپیل ہے ہماری کچھ دوبارہ کی جائے، جہاں میں ایک لنگوٹ میں لڑوں گا دونوں کے ساتھ۔ 2 بار اس کو میں گرایا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک منصف ہاتھ اس طرح کھڑا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ارشد صاحب ہے نا، انہوں نے کہا جب تک میں نہ کہوں نا خوشی نہیں دینی، اور اس کو کہنے میں کھڑے تھے۔ ان کے 300 بندہ تھا اور ہم 4 بندے تھے۔ جب میں اس کو تیسری بار گرا رہا تھا نا، اوپر سے آ کر ادھر سے مجھے کچھ چوٹ وغیرہ ماری تھی۔ پھر ارشد صاحب نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، پھر کہ دوبارہ آؤ میدان میں۔ پھر ہم آ رہے تھے میدان میں، انہوں نے کہا جو 2 بندے کوئی آئے تھے، اس نے کہا آپ میدان میں آؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر ہم چلے گئے، وہ پیچھے سے نا وہ اس کو جتا دیا عدنان پلوان کو، چلے گئے تھے پیچھے سے، کوئی ویڈیو وغیرہ آ گئی تھی اور عدنان پلوان جیت گئے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے نا، ہمیں حق چاہیے۔ اور پہلے تو عدنان پلوان کو یہ سیمی فائنل لڑے، اور اس کے بعد گلو کے ساتھ بھی لڑنے کے تیار ہے، دونوں کے ساتھ ایک لنگوٹ میں لڑیں گے جس وقت مرضی ہو، 24 گھنٹے میں۔ جی احباب، آپ نے آصف پہلوان موچی کا موقف سنا، جنہوں نے کشتی کی رودات کے بعد اب یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے بغیر جو فائنل کروایا جا رہا ہے وہ فائنل کے دونوں پہلوانوں کے ساتھ ایک ہی لنگوٹ میں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی وہ پر امید ہیں کہ وہ ان دونوں پہلوانوں سے بہتر پہلوان ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ خیالات تھے آصف پہلوان موچی کے۔ تو دوستو، دوسری طرف عدنان پہلوان ٹائراں والا شیر پاکستان نے جو بیان جاری کیا وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ہو۔ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਸਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਢਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਢਾ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਨ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਰੁਸਤਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੋੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਮਦ ਖਾਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ہے۔ جی دوستو، آپ نے دونوں پہلوانوں کی زبانی ان کا موقف سنا۔ اکثر آپ نے ان کے حواریوں کے موقف تو سنے، لیکن آج میں نے آپ کو دونوں کی زبانی ان کے موقف یکجا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آپ کس بیان کی تائید کرتے ہیں اور کس بیان کو غلط سمجھتے ہیں، یہ آپ کے اپنے دل کی اور آپ کے اپنے ظرف کی، آپ کے اپنے ضمیر کی آواز ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کومنٹس باکس ہے، آپ اپنے کومنٹس کا اظہار کیجئے، لیکن
اتنا خیال رکھیے کہ دونوں ہی پہلوان پاکستان کا سرمایہ ہیں اور دونوں پہلوانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، لیکن متنازع ہار جیت اپنے پیچھے بہت ساری پریشانیوں کو جنم دے جاتی ہے، جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ اتنے بڑے مقابلے کا فیصلہ بھی بہت شاندار طریقے سے کرتے تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور آج تک پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز رستم پاکستان تعطل کا شکار نہ ہوتا۔ نیا سال شروع ہو گیا لیکن نیا رستم پاکستان ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ آپ کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ چودھری محمد اکرام ظفر اجازت چاہتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔